علیمہ خان صاحبہ آج ایک جی آئی ٹی میں پیش ہوئی ہیں. پہلے تو میں جاننا چاہ رہی ہوں کہ وہ جی آئی ٹی کس پرسپیکٹو میں تھی جس میں وہ پیش ہوئی ہیں، اور پھر انہوں نے کچھ اس میں اس طرح کی باتیں کی جس سے لگ یہ رہا ہے کہ وہ اپنے لیے بھی مشکلات کا باعث بنیں گی. انہوں نے باہر آ کر بھی گفتگو کی، لیکن اصل مقصد کیا تھا ان کا جی آئی ٹی میں پیش ہونے کا؟ دیکھیں کیونکہ وہ سوشل میڈیا کے حوالے سے بڑی اسپیکولیشنز ہو رہی تھیں. دیکھیں جی آئی ٹی جو بنائی گئی ہے نا، اس میں مختلف لوگوں کو جو ہے وہ طلب کیا گیا ہے. کچھ دوست ہمارے جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ دوست جو ہمارے پاکستان کے اندر ہیں، کچھ دوست جن کا ٹویٹر کے اوپر اکاؤنٹ بھی نہیں ہے، آج تک انہوں نے ری ٹویٹ بھی نہیں کیا، ان کو بھی بلایا گیا ہے. اور جہاں تک علیمہ باجی کی بات ہے، دیکھیں ان کا بلانے کا مقصد یہی ہے کہ کسی طریقے سے پاکستان تحریک انصاف کو دہشت گرد جماعت ڈکلیئر کیا جائے. اس سے پہلے آپ نے ان کے بیانات دیکھے کہ یہ تو بالکل حامی ہے، یہ تو بی ایل اے کے حق میں آ گئی ہے، یہ تو ٹی ٹی پی کے حق میں آ گئی ہے، اس کے حق میں آ گئی ہے. تو فوکس یہ ہے. تو اسی طرح سے اس بلانے کے اندر بھی ان کا مقصد یہ ہے کہ ایک منظم جو ایک پراپوگنڈا کیا جا رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف ریاست کے خلاف ہے، اداروں کے خلاف ہے، یہ منظم کمپین چلواتے ہیں. تو وہ بلا رہے ہیں جی کہ آپ کہیں پورا سیل چلا رہی ہیں یا کوئی اور سیل چلا رہا ہے، یا پورا ایک پراپوگنڈا کیا جاتا ہے. سوشل میڈیا جو اکاؤنٹس ہیں ان کو ہینڈل کیا جاتا ہے اور ان کو مواد دیا جاتا ہے. اور یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ غلط طریقہ کار انہوں نے اڈاپٹ کیا ہوا ہے. اس سے آپ نفرتیں بڑھا رہے ہیں، اس سے حاصل کچھ نہیں ہوگا. اب خان صاحب جو بات کریں گے تو ڈیفینیٹلی وہ سوشل میڈیا کے جو ان کے پیجز ہیں، جو ان کے ویب سائٹس ہیں، ان پہ اپلوڈ ہوں گی. وہ صحافیوں سے بات کرتے ہیں، وکلاء سے کرتے ہیں، یا کسی اور سے کرتے ہیں، وہ جنرل بات ہو رہی ہوتی ہے، اور جو بات وہ کرتے ہیں ڈیفینیٹلی وہی اپلوڈ ہوتی ہے. اس کے علاوہ تو ان کی طرف سے کوئی ایسی اسٹیٹمنٹ اپلوڈ نہیں ہوتی. اچھا، اب یہ فرمائے گا کہ تھوڑا سا میں سیاسی طور پر جاننا چاہوں گی کہ خان صاحب کے اور بشرا بی بی صاحبہ کے، آپ ان کے وکیل بھی ہیں کئی کیسز میں، ان کے ترجمان بھی ہیں جو چند ایک لوگ انہوں نے نومینیٹ کیے ہیں. ان کی کیسز کا سٹیٹس کیا ہے؟ ابھی کہیں پہ ابھی بھی مسائل ہیں؟ کیونکہ پی ٹی آئی بڑی پر امید تھی کچھ مہینے پہلے کہ کچھ عرصے کے بعد یہ کیسز خود ہی اپنے انجام کی طرف چلے جائیں گے. تو اب آپ کو کیا لگتا ہے کہاں کھڑے ہیں ان کیسز میں خان صاحب؟ دیکھیں کیسز کی جہاں بات کی جائے نا، تو خان صاحب کے کیسز ہوں یا بی بی صاحبہ کے کیسز ہوں، ابھی ہم نے القادہ ٹرسٹ کیس کے اندر رجوع کیا اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر، دیگر ضمانتیں بھی ہیں لاہور کے اندر پینڈنگ ہیں. بی بی صاحبہ کے اوپر 60 سے زیادہ مقدمات درج کر دیے گئے ہیں. اسی طرح سے خان صاحب کے اوپر تو میرا خیال میں 300 کا فگر جو ہے وہ ہو چکا ہوگا، کیونکہ بہت ساری ایف آئی آر جو ہیں یہ 26 کے اوپر ثانے کے اوپر درج کی گئی ہیں. حالانکہ ہمارے لوگ سارا، لیکن ہماری کوئی ایف آئی آر درج نہیں، بلکہ پرائیویٹ کمپلینٹ وہ رول رہی ہے عدالتوں کے اندر. تو یہ مقدمات ان میں ہم نے رجوع کیا ہوا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ انصاف کے اندر ڈیلے ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ میں اس کیس کو فوری طور پر جو ہے وہ لگا کے اس پہ فیصلہ دینا چاہیے. اسی طرح ان کی بیل جو ہیں لاہور میں جس طرح خان صاحب کی پینڈنگ ہے 8، ان پر فیصلہ دینا چاہیے. اس کے علاوہ جو بی بی صاحبہ کی جہاں جہاں ضمانتیں بھی ڈیٹس ہو رہی ہیں ان میں، تو ان میں فیصلہ دینا چاہیے. مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ایک اگر کیس سے جس میں وہ سزا ان کو ہوئی ہے، وہ قید ہیں، وہاں سے رائے ملتی ہے تو دوسرے کیس میں گرفتاری ڈال دی جاتی ہے یا ضمانت کینسل کر دی جاتی ہے. تو ایک طریقہ کار اڈاپٹ کیا ہوا ہے کہ کسی صورت انہیں باہر نہیں آنے دینا. اس کے لیے ہر بار توشہ خانہ 10 بنا دیں، 15 بنا دیں، القادر 2 بھی سٹارٹ کر دیں، 4 سٹارٹ کر دیں. یہ تو ویسے ہو چکا ہے، ایک ٹرینڈ بن چکا ہے. یہ ٹرینڈ بن چکا ہے. تو مقصد صرف ان کو یہ ہے کہ وہ جیل میں رکھنا. لیکن میں آپ کے سامنے واضح یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو مرضی آپ کر لینا، آپ بیسیکلی تو دباؤ ڈالنا ہے نا خان صاحب یا ان کی علی کے اوپر یا فیملی کے اوپر مقدمات بہنوں کے اوپر بنا کر یا پارٹی کے اوپر، تو وہ دباؤ میں نہیں آنے والے. وہ اپنے موقع پر قائم ہے. جو ان کا نظریہ ہے اس سے آپ کیسے ان کو پیچھے ہٹا سکتے ہیں؟ تو جو ٹیکٹس آپ نے کرنی ہے کر لیں. آپ نے کل کا ٹویٹ بھی دیکھا، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ آخری سانس تک لڑیں گے. پرانے بندے وہ پی ٹی آئی نے آ کر بسائے ہیں، تو پاکستان تحریک انصاف نے کسی کو نہیں بسایا. اس وقت جو بات ہوئی تھی وہ ڈیسیجن نہیں ہوا تھا، اس کے اوپر فیصلہ نہیں ہوا تھا. یہ بسانے والا عمل تو پی ٹی ایم حکومت میں جب شہباز شریف وزیر اعظم تھے اور وہ ہوتا. پہلے تو یہ فرمائیے گا کہ نئی قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس کے بعد سے اب تک بڑی مرتبہ یہ بحث ہو رہی ہے کہ آیا پی ٹی آئی کو اس میں شامل ہونا چاہیے تھا، نہیں ہونا چاہیے تھا. ویسے تو خان صاحب نے کہا کہ آپ لوگوں نے درست فیصلہ کیا، لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ اگر شامل ہو جاتے تو بہت سارے ڈیسیجنز میں پی ٹی آئی کی کنسنٹ شامل ہوتی؟ بہت شکریہ سنا، آپ نے موقع دیا. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ خان صاحب سے ملاقات ہوئی تھی ہماری منگل کو، اور انہوں نے اس سارے معاملے کے اوپر، یہ دہشت گردی بڑھ رہی ہے جو سانحہ ہوا بلوچستان کے اندر ایکسپریس والا، اس کے اوپر بڑا افسوس کا اظہار کیا. نمبر 2 بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی جب وہ پی ایم تھے اور جب تحریک انصاف کی حکومت تھی، آپ نے دیکھا کہ پاکستان میں دہشت گردی جو ہے وہ کنٹرول ہو گئی تھی، ڈرون بھی رک گئے تھے. ڈیفینیٹلی ان کی جو حکمت عملی تھی اس کا اور ان کا فوکس کرنے کا اور اداروں کو اس کے اوپر مرکوز کرنے کا جو رول تھا، یا افغانستان کے ساتھ بات چیت والا معاملہ تھا، تو بڑا اس میں مؤثر طریقے سے انہوں نے اس میں کام بھی کیا اور وہ رک گئی.
اب بھی جو صورتحال بنی ہے، جو بائیڈن ایڈمنسٹریشن آئی تھی اس نے جس طرح افغانستان کے ساتھ وہ چاہتے ہیں کہ یہ معاملات جو ہیں وہ خراب ہوں، اور انہوں نے اس کے لیے جو ان کی پالیسی تھی اسی سینیریو کے اندر جو ہے آج علی مین گنڈا پور صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم نے افغانستان، کیونکہ ہمارا مسایہ ملک ہے، 2200 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، ہم ان سے بات کریں، اگر ہم کوئی بھی چیز کرنا چاہتے ہیں افغانستان کے اندر تو وہ ڈیفینیٹلی ان کی ہیلپ سے ہو سکتی ہے نا، بات چیت سے ہو سکتی ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ادھر سے اپنی ایک یک طرفہ پالیسی بنا لیں اور اس کے اوپر جو ہے وہ کریں. ظاہری بات ہے، جو ہم بات کر رہے تھے کہ ہماری نمائندگی جو ہے، یعنی پاکستان تحریک انصاف سب سے بڑی جماعت ہے پاکستان کی اور وفاق کی علامت ہے، جو تمام صوبوں میں اے جے کے جی بی ہر جگہ پر اس کی نمائندگی ہے. تو آپ اس کو آن بورڈ لیے بغیر اور اس کے لیڈر کو آن بورڈ لیے بغیر اور بلوچستان کے جو نمائندے ہیں ان کو آن بورڈ لیے بغیر آپ کیسے جو ہے وہ... سوری آپ کی بات کاٹ رہی ہوں